اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون، ایمان والے تو وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہ پڑے، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بدوؤں کا قول ذکر کیا تھا کہ جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ صرف زبان کے کہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، بلکہ ایمان تو اس شخص کا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے بتلایا ہے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، اس کو من و عن تسلیم کر لے۔ اب یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اللہ کا کہا ہوا ہم تک براہ راست نہیں پہنچ سکتا۔ جو اللہ کے ارشادات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، وہ چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ ہمیں رسول کے واسطے سے پہنچتی ہیں۔ تو اللہ پر ایمان لانا جس طرح اللہ کو مطلوب ہے، وہ موقوف ہوا اس بات پر کہ جیسے ہمیں اللہ کا رسول بتلائے گا ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو حقیقت میں جو اللہ کے رسول پر ایمان لایا وہ اللہ پر ایمان لایا۔ تو مختصر یہ ہے کہ التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان اصل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرے، وہ بھلے کتابوں پر ایمان رکھے، وہ بھلے فرشتوں پر ایمان رکھے، وہ بھلے اللہ کی ذات پر ایمان رکھے، اس کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر نہیں۔ تو ایمان والا تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی شک میں مبتلا نہ ہو۔ تصدیق پختہ ایمان اور یقین کو کہتے ہیں۔ جو ڈاواڈول ہو، جو جس کے دل میں یہ شکوک اور شبہات ہوں، پتہ نہیں یہ سچ ہے، پتہ نہیں وہ سچ ہے، اللہ ہی جانے سچ کی ہے، یہ تو شک میں پڑنے والی بات ہے۔ ثم لم یرتابوا، شک میں مبتلا نہ ہو۔ جو حق پر قائم ہے وہ دلیل کی بنیاد پر حق پر قائم ہو، اور جو گمراہی پر قائم ہے وہ بھی دلیل کی بنیاد پر گمراہی پر قائم ہو۔ شکوک اور شبہات کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اب دل میں تو ایمان لے آیا ہے، اب دل کا ایمان وہ ہمیں عام لوگوں کو، ایمان والوں کو، معاشرے کو وہ نظر نہیں آتا۔ تو وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ،
اپنے ظاہر سے بھی یہ بات عیاں کر دے کہ میں ایمان والا ہوں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ سارا مال اللہ کی راہ میں پیش کر دے کہ یہ سب پڑا ہے، جس کو جو اللہ کو جو چاہیے، اللہ کے رسول کو جو چاہیے وہ حاضر ہے. اگر اس کی اپنی جان کی، اپنی ذات کی باری آتی ہے تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کر دے کہ جس کام کے لیے، جس تقاضے کے لیے میری ضرورت ہے میں پیش ہوں، میں حاضر ہوں، مجھے وہاں پر بھیج دیجیے، میں اس کے لیے تیار ہوں. جو شخص اس مقام پر پہنچے گا اس کے لیے اللہ کا اعلان ہے اولئک هم الصادقون، یہ لوگ ہیں سچے. اگر اس سے کم درجے میں ہیں، شکوک اور شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، زبان سے دعوے ہیں اور عمل ایمان کے مطابق نہیں، تو وہ شخص اولئک هم الصادقون کی فہرست میں شامل نہیں ہوتا. قل اتعلمون اللہ بدینکم، قل آپ فرما دیجئے، اتعلمون کیا تم سکھلاتے ہو، اللہ کو، بدینکم اپنا دین. بدو لوگ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گروہ در گروہ داخل ہوئے اسلام میں، تو وہ آ کر کہنے لگے دیکھیں جی ہم تو بغیر لڑے بھیڑے مسلمان ہو گئے، ہم تو بغیر کسی قسم کی مزاحمت کے ایمان لے آئے. تو اللہ نے فرمایا اچھا تم اللہ کو اپنا دین بتلا رہے ہو، اللہ کو دین جتلا رہے ہو کہ تم کس طرح ایمان لائے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کو جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو جو زمین اور آسمان میں ہے سب کچھ جانتے ہیں. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے. جو موجود ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، جو ممکن الوجود ہے، جو آئندہ ہونے والا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو محال ہے کہ جس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا، ممتنع ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. تم تو جو موجود ہیں ان کے نتائج سے بھی واقف نہیں، جو آئندہ آنے والے ہیں ان کے نتائج سے کس طرح واقف ہوگے. اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ممتنع کہتے ہیں کہ جس کا وجود کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ اس سے بھی واقف ہے. یعنی موجود اور عدم اللہ کے لیے سب برابر ہیں. ممتنع مثال کے طور پر اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر فرمایا کہ زمین اور آسمان میں اگر دو الہ ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا. دو الہ ہونا یہ ممتنع ہے. اللہ اس سے بھی واقف ہے کہ اگر دو الہ ہوتے تو نتیجہ کیا ہوتا. تو واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو اس طرح سے چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. زمان اور مکان اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. حال، ماضی، مستقبل، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. اور جو تم بتلا رہے ہو، جتلا رہے ہو، تمہارا ایمان، تم ایمان پر قائم رہتے ہو یا ایمان پر قائم نہیں رہتے، یہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. تو لہذا جتلانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اصل فائدہ تو اطاعت سے ہوگا. اگر اطاعت پر قائم رہتے ہو تو تمہارا ایمان عند اللہ مقبول ہے، اور اگر تم اطاعت پر نہیں رہتے تو پھر تمہارا ایمان اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. یمنون علیک، وہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر، ان اسلموا کہ وہ ایمان لے آئے. قل آپ فرما دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، تم مجھ پر اپنا ایمان مت جتلاؤ. یعنی اگر تم ایمان لے آئے ہو اور اس کا احسان اللہ کے رسول پر جتلا رہے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہو گئے، تمہارا جتھا بڑھ گیا، تمہاری جماعت بڑھ گئی، فلاں علاقہ جو تھا وہ سارا مسلمان ہو گیا، وہ آپ کے ماتحتی میں آ گیا ہے، تو آپ ان سے فرما دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، تم مجھ پر اپنا ایمان مت جتلاؤ. اگر ایمان لائے ہو تو تمہارا اپنا بھلا ہے، اور اگر حقیقی طور پر تم مومن ہو
تو بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے احسان کیا ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان لانے کی رہنمائی کی ہے، اس نے ایمان لانے کی ہدایت دے دی۔ یہ تو اللہ کا احسان ہوا تم پر، تم کیوں کر کسی پر احسان جتلا رہے ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر سچے مومن ہو تو احسان جتلانے سے فائدہ نہیں ہوگا، سچے مومن ہو تو اطاعت سے فائدہ ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، جانتے ہیں، غیب السماوات والارض، زمین اور آسمان کے پوشیدہ چیزوں کو۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، زمان و مکان اس سے کسی چیز کو چھپا نہیں سکتے، ظاہر اور باطن اس کے سامنے بالکل عیاں ہے، ظاہر ہے۔ اور زمین اور آسمان کی وسعتیں اور بلندیاں اور زمینوں کی تہیں اور اس کی گہرائیاں، وہ بھی اللہ سے کسی چیز کو چھپا نہیں سکتی۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو تم کام کرتے ہو۔ صرف یہاں پر انسانوں کے کاموں کی بات کی گئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ سیاہ کالی رات ہو اور ایک کالے پتھر پر کالی چیونٹی چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے چلنے سے جو پتھر کے اوپر لائن بنتی ہے، لکیر بنتی ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو چیزیں ہماری نظر دیکھ ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا بھی کیا ہے، اور وہ اللہ کی نظر کے اندر ہیں، اللہ کے احاطہ میں ہیں۔ مثال کے طور پر اب ایک درخت ہے، اب درخت کی کسی بھی ٹہنی کو کاٹ کر دیکھیں، وہ تر ہوتی ہے، گیلی ہوتی ہے، تو وہ جو جڑوں سے پانی جا رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ جو چیونٹی ہے، اس کو جو حیات دی گئی ہے، وہ سانس کی بنیاد پر دی گئی، وہ خون کی بنیاد پر دی گئی، جس بنیاد پر بھی دی گئی ہے، اس کے سانس لینے کو اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کے سانس کی کیفیت کو اللہ جانتے ہیں، اس کی رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ واللہ بصیر بما تعملون، تو تمہارے عمل تو سب پر ظاہر ہیں، اللہ اس سے کیوں کر غافل ہو سکتے ہیں؟ اور کیا وہ اللہ کی نظر میں نہیں ہوں گے؟ تو اللہ کی نظر میں سب کچھ ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اس سورت کے آخر میں یہ بات بتلا دی کہ جو عمل تم کر رہے ہو، جو پیچھے سارے اعمال اللہ نے بتلائے ہیں کہ جن کے کرنے کا حکم ہے اور جن سے بچنے کا حکم ہے، تم ان اپنے اعمال پر نظر ثانی کرو، اور یہ بات مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ، ہماری سورۃ الحجرات مکمل ہوئی۔